السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعتکاف کی کچھ مسائل اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے۔ ٹوٹل 6 پوائنٹ میں اس کے متعلق مسائل بتائے جائیں گے، جیسا کہ 1 نمبر میں ہم لوگ دیکھیں گے اعتکاف کی فضیلت کیا ہے۔ دوسرے نمبر میں اعتکاف کے لیے کون کون سی باتوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ شرط کیا ہے۔ تیسرا ہے اعتکاف کتنے طرح کی ہوتی ہے۔ چوتھا ہے اعتکاف کے لیے سب سے بہتر جگہ کون سا ہے، اور پانچواں ہے اعتکاف کب سے کب تک ہوتا ہے، وقت کیا ہے، اور آخری اور چھٹا نمبر ہے کہ اگر اعتکاف 10 دن سے کم میں ہو تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ کوئی 1 دن اعتکاف رکھے، کوئی 2 دن اعتکاف رکھے تو اس کا کیا حکم ہوگا، یہ ہم لوگ آخر میں دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے اعتکاف کی فضیلت کیا ہے، اس کے متعلق بہقی شریف میں حدیث موجود ہے، جلد 1 پیج نمبر 120 پر، الترغیب جلد 2 پیج نمبر 149 پر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اعتکاف کرے گا اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا، الحمدللہ۔ اسی طرح بہستی جور میں اور ایجاء المسائل میں یہ لکھا ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف کرے گا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اعتکاف کی 2 فضیلت یہاں سے پتہ چلا، ایک تو پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اور دوسرا 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ فضیلت ہو گئی۔ دوسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں اعتکاف کے لیے شرط کیا ہے۔ تو سب سے پہلا شرط ہے اگر کوئی مسجد میں اعتکاف کرتا ہے تو اس مسجد میں 5 وقت کی نماز کا ہونا ضروری ہے، یعنی ایسے مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری ہوگا جہاں پر 5 وقت کی نماز ہوتی ہو، جمعہ ہو یا نہ ہو الگ بات ہے، لیکن 5 وقت کی نماز ہونا ضروری ہے۔ دوسرا نمبر پوائنٹ ہے نیت کا ہونا، یعنی نیت کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھنا ہوگا اور نیت اگر کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ مسلمان ہوگا اور عقل والا ہوگا۔ تیسرا پوائنٹ ہے حیض اور نفاس اور اسی طرح جنابت سے پاک ہونا، یہ ضروری ہے، یعنی پاکی کی حالت میں رہنا ضروری ہے۔ اور آخری ہے جو یہ ہے کہ اگر کوئی نابالغ، یعنی کہ بالغ ہونا یہ ضروری نہیں ہے، کوئی نابالغ اگر سمجھدار ہے، یعنی بچہ اگر سمجھدار ہے تو وہ بھی اعتکاف کر سکتا ہے، سمجھدار ہونا ضروری ہے۔ تو یہ کچھ پوائنٹ تھے اعتکاف کے شرط کے۔ تیسرے نمبر میں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ اعتکاف کی کتنے قسمیں ہیں، کتنے طرح کے اعتکاف ہوتے ہیں۔ اعتکاف 3 طرح کے ہیں۔ سب سے پہلا ہے واجب اعتکاف۔ واجب اعتکاف تبھی ہوتا ہے جب کوئی یہ کہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اعتکاف کروں گا، تو اب اس کو اعتکاف کرنا ضروری ہوگا، اسی لیے اسے واجب اعتکاف کہتے ہیں۔ اور اس کے لیے روزہ کا ہونا ضروری ہے، نفل روزہ نہیں، واجب روزہ یا فرض روزہ، واجب روزہ کا ہونا ضروری ہے، یعنی جب وہ منت کو پورا کرے گا اعتکاف کے ذریعے سے تو واجب روزے کے ساتھ کرنا ہوگا، یہ اس کا مطلب ہے۔ اسی طرح دوسرا ہے سنت اعتکاف۔ اکثر اس اعتکاف کو ہم لوگ رمضان کے وقت میں کرتے ہیں، یعنی 20 رمضان ہو جانے کے بعد مغرب سے پہلے، مغرب یعنی کہ سورج ڈوبنے سے پہلے جو اعتکاف کیا جاتا ہے، جو خاص کر کے رمضان میں ہوتا ہے، اسے ہی سنت مؤکدہ علی الکفایہ، عام الفاظ میں یہ سمجھے سنت مؤکدہ یا سنت اعتکاف ہے یہ جو رمضان میں ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہے نفل اعتکاف۔ نفل یعنی کہ مستحب اعتکاف، اس کے لیے روزہ بھی ضروری نہیں ہے اور کوئی وقت بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو 1 گھنٹہ رکنا ہے مسجد میں، آدھا گھنٹہ رکنا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ نفل یا مستحب اعتکاف کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ نیت کر لیں کہ میں اعتکاف کر رہا ہوں، مسجد میں چلے جائیں اور 2 منٹ میں آپ کو واپس آنا ہے تو مسجد سے باہر نکل جائے، اعتکاف کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔
तो 3 एतकाफ़ के किस्म होती है, एक वाजिब, दूसरा सुन्नत और तीसरा मुस्तहब एतकाफ़। पहला वाजिब और दूसरा सुन्नत के लिए रोज़ा ज़रूरी है, लेकिन आखिर वाला यानी कि मुस्तहब एतकाफ़ के लिए रोज़े की कोई ज़रूरत नहीं है। मस्जिद जाइए, मस्जिद जाने वक्त ना रोज़े की ज़रूरत है ना कोई वक्त की ज़रूरत है। अच्छा, जैसा कि हम सबसे पहले फजीलत बताए थे वो तो हदीस के हवाले दे दिए थे, और जो शर्त बताए थे दूसरा पॉइंट में वो आपका किताबुल, चूँकि ये एतकाफ़ है तो मसाइल एतकाफ़ रफ़ात कासमी की किताब से ली गई है। इसी तरह तीसरा जो एतकाफ़ की किस्में बता रहे हैं वो मसाइल की किताब में आपको मिलेगा ही। बहस्ती जेवर भी देखी जा सकती है, फतावा शामी जिल्द 2 पेज नंबर 177 पर देखे जा सकते हैं। ये तीसरा पॉइंट अभी तक हुआ। चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि एतकाफ़ के लिए सबसे बेहतर जगह कौन सा है, एतकाफ़ कहाँ करने से सबसे ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो 1 नंबर में है काबा शरीफ, यानी कि मस्जिद हराम। अगर कोई मस्जिद हराम में एतकाफ़ करता है तो सबसे ज़्यादा सवाब का हकदार होगा। उसके बाद सवाब कमते जाएगा, यानी कि पहले में है काबा शरीफ, मस्जिद हराम, और दूसरा में मस्जिद नबवी। अब सवाब धीरे धीरे कमेगा, मस्जिद नबवी में उसके तुलना में कम। और तीसरा में है बैतुल मुक़द्दस, और उससे नीचे यानी कि सवाब ऊपर से कमते आएगा, ठीक है। तीसरा बैतुल मुक़द्दस, और चौथा है वो जमात, मतलब जो जामा मस्जिद जहाँ पर जमात का इंतज़ाम हो, जामा मस्जिद। और चौथा जामा मस्जिद था, और पांचवा है मोहल्ले की मस्जिद। इस तरह से सबसे ज़्यादा सवाब काबा शरीफ में है और आखिर में मोहल्ले की मस्जिद में। तो कहीं भी करे एतकाफ़ तो हो जाएगा, लेकिन सवाब में कम और बेसी है। इसी तरह औरत के लिए घर का वो हिस्सा बेहतर है जो जहाँ पर वो नमाज पढ़ती है। ये तमाम बातें इल्मुल फ़िक़ह में जिल्द 3 पेज नंबर 46 पर मौजूद है। 5वां नंबर है कि रमज़ान के एतकाफ़ कब से कब तक रहता है, इसका वक्त क्या है। जो रमज़ान में एतकाफ़ किया जाता है इसका वक्त क्या है। तो बहस्ती जवर में एतकाफ़ के मसला में और फतावा शामी में जिल्द 2 पेज नंबर 79 पर ये लिखा है कि सुन्नत मुअक्कदा जो रमज़ान का एतकाफ़ है उसके लिए हम लोग जब 20 रमज़ान का रोज़ा पार करेंगे, दिन को बिता देंगे, जैसे ही 20 रमज़ान का रोज़ा बीतेगा, सूरज डूबने से कुछ वक्त पहले एतकाफ़ की नियत करना ज़रूरी है। सूरज डूबने से कुछ वक्त पहले 20 रमज़ान का रोज़ा हम लोग गुजार रहे हैं, अब सूरज डूबने वाला है। मिसाल के तौर पर पकड़ लीजिए 6 बजे शाम को सूरज डूबने वाला है, तो 6 बजे से पहले आपको जहाँ पर एतकाफ़ करना है वहाँ पर चले जाए। मस्जिद में जाना है तो मस्जिद में चले जाए और एतकाफ़ की नियत कर ले सूरज डूबने से पहले। अब ये एतकाफ़ का शुरू वक्त हुआ, आखिरी वक्त कब है, जब तक ईद का चांद नज़र ना आ जाए। जैसे ही ईद का चांद नज़र आएगा एतकाफ़ भी ख़त्म, तरावी भी ख़त्म, रात के दूसरे दिन हम लोग ईद करेंगे। तो शुरू है 20 रमज़ान का मगरिब से पहले, और तब से लेकर के पूरा जब तक ना ईद का चांद यानी कि शव्वाल का चांद नज़र ना आ जाए, जो 9 दिन या 10 दिन बनता है, ये एतकाफ़ का वक्त है। आखिरी जो पॉइंट है वो है अगर कोई 10 दिन से कम एतकाफ़ करे तो उसका क्या हुक्म होगा। इमदादुल फतावा में जदीद तरतीब जिल्द 2 पेज नंबर 154 पर यह बात लिखा हुआ है कि कोई अगर किसी वजह से बीच में एतकाफ़ तोड़ देता है, 10 दिन का एतकाफ़ है, अगर बीच में टूट जाता है किसी वजह से, अगर वो एतकाफ़ को छोड़ देता है, टूट जाता है, तो ऐसे हालत में सुन्नत अदा नहीं होगा, क्योंकि 10 दिन रखना सुन्नत था, सुन्नत अदा नहीं होगा। अलबत्ता इसका ये एतकाफ़ रखना नफल में शुमार किया जाएगा।
اسی طرح ایک مسئلہ اور ہے جو فتاوی دارالعلوم دیوبند میں لکھا ہے جلد 6 پیج نمبر 508 پر، کہ اگر کوئی لیٹ سے اعتکاف میں بیٹھتا ہے، یعنی کہ 20 رمضان کا مغرب سے پہلے بیٹھنا تھا، اگر کوئی 21 رمضان کے بعد، یعنی کہ 21 رمضان کے سحری کے وقت اگر بیٹھے، یعنی لیٹ کر کے بیٹھے، تو اس کا اعتکاف تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جو سنت طریقہ تھا وہ حاصل نہیں ہوگا۔ البتہ اسی لیے وہ جو اعتکاف کا ثواب تھا، 10 دن اعتکاف رکھنے کا ثواب تھا، وہ اس کو پورا نہیں ملے گا، آدھا ملے گا۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے پڑھے کہ یہ سنت ادا نہیں ہوگا بلکہ نفل میں چینج ہو جائے گا۔ تو یہ دونوں فتاوی کا خلاصہ یہ ہے کہ امداد الفتاوی سے یہ بات ثابت ہوا کہ وہ سنت نہیں رہے گا بلکہ نفل میں شمار ہوگا، اور فتاوی دارالعلوم دیوبند میں یہ لکھا ہے کہ اعتکاف تو ٹھیک ہوگا لیکن جو ثواب ملنے کا تھا وہ نہیں ملے گا۔ تو اعتکاف کے متعلق 6 پوائنٹ میں ہم لوگ کچھ ضروری مسائل دیکھیں۔ امید ہے آپ لوگ کو یہ مسئلہ بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے، کوئی ضروری مسائل پوچھنا ہو تو کامنٹ وغیرہ میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔